ماں مرے تے پیکے ہی مقدن ہو پیو مرے کربلا شالا مرن نبیر کسے دے اجڑ جاندہ تے ملا باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے پائی پائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے الحمدللہ الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے اور مجھ کو پیروں مرشد نے بات یہ بتا
نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے لائق سب احترام فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ خطیب اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام شبیر قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر صوفی محمد ندیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر معزز و محتشم علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں آج کی اس ذی وقار عظیم الشان اور کثیر البرکات مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی میں اس عظیم الشان مجلس کے انعقاد پر آپ حضرات کو بالعموم اور انتظامیہ کو بالخصوص ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو اللہ رب العزت ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومکم کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے اللہ رب العزت نے میری امت پر رحم فرما دیا ہے اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کس طرح رحم کی گئی امت ہے اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر کس طرح رحم فرما دیا ہے تو امام الانبیاء نے جواب دیا کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے لیکن کل بروز قیامت تب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے اصحاب رسول نے حیران ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تلاوت قرآن نہیں کی روزے نہیں رکھے تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو گئے امام الانبیاء نے جواب دیا کہ یہ جو لواحقین دنیا میں چھوڑ آئے تھے یہ جو پسماندگان دنیا میں چھوڑ آئے گئے یہ نمازوں میں دعائیں کرتے رہے ان کی بخشش کے لیے استغفار کرتے رہے تو پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے میں اگلوں کے گناہ معاف ہوتے گئے تو دوستان مکرم خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے اپنے مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر بیان کیا ایک اپنی عبادت کا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا
اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کی بارگاہ میں والدین کا کیا مقام ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ساری عمر اسی میں گزار دینا کتنی بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے. اکثر لوگ اس سے ناواقف اور محروم ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ والدین کا بدل اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا. اولاد نہ ہو انسان دوسری شادی کر لیتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، لیکن والدین زندگی میں دوبارہ نہیں ملتے. اس لیے جن کے والدین حیات ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، اور جن کے فوت ہو چکے انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کے ساتھ رابطے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ محفلوں کا مقصد دین سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے. حضور کا ذکر سننا اور سنانا ہوتا ہے. میں اسی مقصد کے پیش نظر چند ایک گزارشات کروں گا، کیونکہ میں خطاب کو اتباعی سمجھتا ہوں. میرے مطابق خطاب اتباعی ہوتی ہے، اور محفلوں میں آنے والے لوگ مریض، اور آپ جانتے ہیں کہ مریضوں کو ٹافیاں نہیں دی جاتی، دوائی دی جاتی ہے. تو لہٰذا آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سننا ہے. بے شمار مرض ہیں جو معاشرے کو لگ چکے ہیں، اور مختلف مرضوں میں مبتلا لوگ محفلوں میں آتے ہیں. کوئی عقیدے کا مریض، کوئی عمل کا مریض، کوئی فلمیں تکنے کا مریض، کوئی گانے سننے کا مریض، کوئی جھوٹ بولنے کا مریض، کوئی غیبت کرنے کا مریض، کوئی بدکاری کرنے کا مریض، کوئی دکاندار ہے تو ڈنڈی مارنے کا مریض، کوئی تاجر ہے تو جھوٹ بولنے کا مریض، کوئی آفیسر ہے تو حرام خوری کا مریض، کوئی قوت میں ہے تو غریبوں پہ ظلم ڈھانے کا مریض، کوئی بازاروں میں آوارہ گردی کرنے کا مریض، کوئی کبوتر بازی کرنے کا مریض. المختصر بے شمار مرض ہیں جو معاشرے کو لگ چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کا علاج کیا ہے. ایک موٹی سی بات عرض کر دوں، یاد رہ جائے تو سمجھیے خطاب ٹکانے لگا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، یہ لفظ بار بار بولتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ فرماتا ہے، قرآن حکیم وہ فرماتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے اور مانتے ہیں کہ ہم سب بیمار، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے اور مانتے ہیں کہ ہم سب بیمار. تو پھر اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کروا لیا؟ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو آج ہمارے گھروں کی چار دیواریوں میں انڈین گانے نہ بج رہے ہوتے. ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو آج ہماری شادیوں میں رقص نہ ہو رہے ہوتے، ڈول نہ بج رہے ہوتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ ہو رہی ہوتی. ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو آج ہماری بیٹیوں
کے لباس غیر شرعی نہ ہوتے، ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو ہمارے بیٹوں کے جیبوں میں کاشت پتے نہیں، سورہ یاسین اور تسبیح ٹوپی ہوتی۔ ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رومانٹک ناول نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کی کتابیں ہوتی۔ ہم نے اسے حکیم مانا لیکن اس سے اپنا علاج نہیں کروایا، ہم نے اسے حکیم مانا لیکن اپنے روگ دور کرنے کا مداوا نہ دیا۔ امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات نے ایک حدیث میں سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ بتائیے آج امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی عوام عزت میں ہے، یہ ذلت میں عروج پہ ہے یا زوال پہ؟ یہاں پر غریب لقمہ حلال کو ترس رہا ہے اور مریض دوائی کو ترس رہے ہیں۔ یہاں غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کر بوڑھی ہو رہی ہے اور جہیز کو ترس رہی ہے۔ یہاں چولہے بجھ گئے، امت گر چکی ہے اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات، اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں عزتیں لٹنے لگی، یہاں غیرتیں نیلام ہونے لگی۔ امام الانبیاء کے غلاموں اور جس قوم کے تاجر پر قیامت ہو جائیں، جس قوم کے آفیسر حرام خور ہو جائیں اور جس قوم کی عوام اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو جائیں اور جس قوم کے حکمران ملک کے غدار ہو جائیں، تاجدار کائنات نے اس قوم کے لیے ایک نسخہ دیا ہے، بتایا ہے کہ گر جاؤ گے تو پھر اٹھو گے کیسے، معذور ہو جاؤ گے تو پھر کس کے سہارے اٹھو گے۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اے میری امت جس قرآن کو تم نے لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا، گر کر جب بھی اٹھو گے اسی قرآن کے سہارے اٹھو گے۔ یہ قرآن ہماری بیساکھی ہے، یہ قرآن ہمارا ذریعہ ہے، یہ قرآن ہمارا سہارا ہے۔ جب بھی گر کر اٹھو گے اسی قرآن کے سہارے اٹھو گے۔ جس قرآن کو تم نے بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا، اے میری امت جب بھی گر کر اٹھو گے اسی قرآن کے سہارے اٹھو گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، انہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ان سے ہم نے آنکھیں پھیر لی تو اللہ کی عزت کی قسم تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن مکتوبۃ اللہ، اس اینگل سے بات کی کہ شاید ان کے پلے پڑ جائے، شاید یہ پلے باندھ لے۔ آقا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن مکتوبۃ اللہ، فرمایا تم نے اس قرآن کو شمینے کی کتاب سمجھا ہے، اس قرآن کو ختم کی کتاب سمجھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن مکتوبۃ اللہ، فرمایا یہ جو مصطفیٰ کا قرآن ہے یہ ہمارے رب کا دسترخوان ہے۔ یہ جو مصطفیٰ کا قرآن ہے یہ ہمارے رب کا دسترخوان ہے۔ ہر نعمت تمہیں یہیں سے ملے گی، اسے چھوڑنا مت، ہر شے یہیں سے ملے گی۔ اور جس سے ہمیں ہر نعمت ملنا تھی اسے ہم نے بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا۔ یہ ہمیں تب یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا، کسی کی جان نہ نکل رہی ہو، یا تب یاد آتا ہے جب کوئی مر گیا ہو اور اس کا ختم دلوانا ہو، یا تب یاد آتا ہے جب دلہن دہلیز پر آن پہنچے، کہتے ہیں کہ قرآن لاؤ، اس کے سائے میں اندر داخل کرنی ہے۔ اور تجھے اس وقت مصطفیٰ کا قرآن یاد نہیں آیا جب اسی گھر میں 10 دن پہلے
ढोलक की तो ताप पर बच्चियां इंडियन गाने गा रही थी। तो जो उस वक्त मुस्तफा का कुरान याद नहीं आया, जब इमामुल अंबिया की वो बेटियां जो वुजू करके मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज पर मुस्तफा का कुरान नहीं पढ़ सकती, वो गाने कैसे गा सकती हैं? तुझे उस वक्त कुरान याद नहीं आया जब घर में डेक लगे हुए थे और इंडियन गाने चल रहे थे, दुल्हन दहलीज पर आन पहुंची और अब कुरान याद आया, और वो भी बस यही तक है जब दुल्हन को सजे सजाए कमरे में लाकर बिठा दिया तो कुरान को लपेट कर बंद करके अलमारियों में रख दिया, और जिसके साथ इस दुल्हन की शादी हुई है, जिसके साथ ये रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुई है, और जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, उसने अभी देखी भी नहीं, और फोटोग्राफर फोटो बनाकर भी ले गए। इमामुल अंबिया के गुलामों, क्या यही इज्जत है? अगर ये इज्जत है तो फिर जिल्लत क्या है? अगर ये गैरत है तो फिर बेगैरती क्या है? हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जो सब साहिबे बता ने दिया वो सब पढ़ाना भूल गए, जो सब साहिबे बता ने दिया वो सब पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये बस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा और खुद होश में आना भूल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। नारे हैदरी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जब हजरत फातिमा तो ज़हरा का विसाल होने लगा तो आपने हजरत अस्मा को बुलाया। कौन अस्मा? ये जो पहले हजरत जाफर बिन अबी तालिब की बीवी थी, उनके साथ हिजरत अब्शा की। ये जो हजरत अली की बाबी, जब इनके खामिद एक गज़वे में शहीद हो गए तो इन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से निकाह किया, और जब आपका विसाल हुआ तो ये फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा की बीवी बनी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, इनके रिश्ते देखिए कि जाफर बिन अबी तालिब की बेवा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवी बन रही है, और सिद्दीक़ अकबर की बेवा अली अल मुर्तज़ा की बीवी बन रही है। ये एक अलग टॉपिक है। तो जब हजरत फातिमा का विसाल हुआ तो आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी। हजरत फातिमा ने आपको बुलाया और फरमाया कि मैं बहुत परेशान हूं। अर्ज़ किया क्यों परेशान है? फरमाया मेरी मौत का वक्त आ गया, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं अपने जनाजे की वजह से परेशान हूं। इसलिए कि जब लोग मैयत को उठा के चलते हैं तो उस पर एक चादर डाल देते हैं, और वो चादर मैयत के जिस्म से लिपट जाती है, जिससे पता चलता है कि औरत मोटी थी या पतली। ये है हया और ये है गैरत। हजरत फातिमा तो ज़हरा की पर्दे की बातें सुनने वालों, अपने बेटियों को भी पर्दा करवाओ। तो हजरत फातिमा रो के फरमाती है कि अस्मा, अगर वही चादर मेरे जनाजे में डाली गई तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जिस्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी किसी को पता चले, मेरे जिस्म की साख के बारे में भी किसी को इल्म हो। अस्मा, इसका कुछ बतावा करो। तो हजरत अस्मा फरमाती हैं, मैंने हिजरत हबशा में देखा था
کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی تو اسے چارپائی پر ڈال کر چارپائی کے چاروں کونوں پر 4 چھڑیاں ٹھوک کر اس پر چادر ڈال کر ایک ڈولی سی بنا دیتے تھے. تو خاتون جنت حضرت اسما کا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگی اسما مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی چارپائی بنانا تمہارے ذمہ ہے. مولانا عبد المصطفیٰ چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے. ہم انہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء کے غلاموں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بے پردہ عورت جس کے ساتھ کا دوپٹہ بھی سلامت نہ ہو, ٹائٹ لباس پہن کر میک اپ کر کے جب وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو کفن دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے طرف اشارہ کر کے ہنستے ہیں, کہتے ہیں اس بدبخت نے تو زندگی میں کبھی پردہ نہیں کیا, اسے کفن کا پردہ کیوں دے رہے ہو, یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ہم نے چپ سادھ لی ہے, ہم بولتے نہیں, برائی پھیلتی جا رہی ہے, ہم مینشن نہیں کرتے. امام الانبیاء نے فرمایا والذی نفسی بیدی, مجھے اس ذات کی اسم کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ہر امتی کو جو حضور کا غلام ہے فرمایا کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے منع کرنا ہوگا. میرے غلاموں تمہیں ضرور تبلیغ دین کرنا ہوگی. اگر تم نے ایسا نہ کیا یبعث اللہ علیکم عذابا منہ تدعونہ فلا یستجیبون لکم, تو تم اللہ رب العزت کے ایسے عذاب کے شکنجے میں آ جاؤ گے کہ دعائیں مانگو گے, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تو تم اللہ رب العزت کے ایسے عذاب کے شکنجے میں آ جاؤ گے کہ دعائیں مانگو گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو ذرا دیکھیے آج کوئی بول رہا ہے ہر 2-4 مہینے کے بعد چوک میں پہلے سے زیادہ پڑھانا بورڈ لگا دیا جاتا ہے, کوئی نہیں بولتا. اور گھروں کا ماحول دیکھ لیں, پہلے جہاں پہ تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی آج وہاں پر گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ خاندان اور جن کی پشت پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تھی, آج ان کی بہو بیٹیاں ننگا جسم لے کر بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. ہم کس درجے پہ آپ پہنچے ہیں. بلکہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں. پہلے ہماری عورتیں پاکستانی لیڈی شلوار اور قمیض پہنتی ہیں, آج شلواروں کی جگہ پر پاجامے آ گئے, کوئی نہیں بولا. اور کیوں کر بولیں گے, انہیں پتا ہے اگر ہم بولیں گے تو یہی جواب آئے گا کہ آج فیشن ہے پاجاموں کا. تو کیا کل جب پینٹوں کا فیشن آ جائے گا تو یہی دلیل چلے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ پاجاموں کی جگہ پر جلد پینٹیں آنے والی ہیں اور پینٹوں کے بعد پھر سکرٹ آئیں گے اور پھر اگلی دنیا کو پہنچے گے. جس طرح جدید ترکی اس زد میں آیا تھا, ہمارا ملک بھی دھیرے دھیرے اسی ڈگر پہ جا رہا ہے.
امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم وبطن الارض خیر لکم من ظہرها، کہ میری امت کے مردوں مردے نہ بنو، مرد بنو۔ آقا کیسے؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے سارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں، سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ مرد نہ کریں، عورتیں کریں، بچیوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے یہ فیصلہ مرد نہ کریں، عورتیں کریں، اولاد کے رشتے کہاں ہونے چاہیے یہ فیصلہ مرد نہ کریں، عورتیں کریں۔ تو آقا فرماتے ہیں اذا جاء امورکم الی نسائکم وبطن الارض خیر لکم من ظہرها، میرے امت کے مردوں تمہارے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام اس ترتیب کو بناؤ جو شریعت نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس ترتیب کو پشت ڈال دیا ہے۔ اس ترتیب کو گھروں کے ماحول میں بناؤ۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، میں مردوں کو تمہارے مخالف نہیں کر رہا، نہ ان کی حمایت کر رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے ہوتی ہے، جوتی پاؤں میں۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کو بدل دے، کہے ٹوپی پاؤں میں پہنوں گا، جوتی سر پہ، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، دنیا کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا۔ اس ترتیب کو بناؤ جو تاجدار کائنات دے کر گئے، جو حضور نے ہمیں دی، جو قرآن نے دی، جو حدیث نے دی۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں گھر جنت بن کے دیکھو گے، دنیا میں گھروں میں جنت کی لذت آئے۔ اس ترتیب کو مت بدلو جو آقا دے کر گئے۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں، ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نعرہ حیدری۔ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد اپنے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آب حیات دیا قرآن کی شکل میں، اللہ رب العزت نے ہمیں آب حیات دیا حدیث مصطفیٰ کی شکل میں، لیکن افسوس ہم نے اسے چھوا تک نہیں، بند کر کے لپیٹ کے الماریوں میں رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس ترتیب کو بناؤ جو حضور دے کر گئے کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور خامد مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلے اور خامد شیطان کے پیچھے چلے، کہے کہ بیگم تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور اس وقت کو پتا ہے کہ اس نے تیار کیسے ہونا ہے۔ جب گھر میں تھی تو سادہ تھی، نہ منہ دھویا تھا، نہ میک اپ کیا تھا، اب شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، منہ بھی دھو رہی ہے، میک اپ بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی چینج کر رہی ہے، اور جب تیار ہو گئی تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھو یا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر پورے بازار کا چکر لگوا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی غیرت کا خود ہی جنازہ نکال رہا ہوں۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ ایسے خامد دیوس ہیں، دیوس بے غیرت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو سجا سنوار کر بازاروں میں لاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسوں کو سمجھاؤ، وہ بیویاں اپنے تکنے کے لیے ہوتی ہیں، دوسروں کو تکانے کے لیے نہیں ہوتی۔
امام الانبیاء کے غلاموں، جب اسلام کا عروج تھا تو اس وقت محلوں میں بھی اسلام تھا اور شاہی محلوں میں بھی اسلام تھا۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، ایک دن وہ گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے اپنے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے اور اس کو اترنے نہیں دے رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں خامد ہوں تیرا اور تو میری بیوی ہے، میاں بیوی میں فریکنس ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، پہلے تو میرے سامنے بے تکلف بیٹھتی تھی، آج تو دوپٹہ اترنے نہیں دے رہی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کہ میں نے اپنے بال اس طرح سے مڑوا دیے۔ وہ کہنے لگا تو نے یہ ظلم کیوں کیا کہ اتنے خوبصورت تھے تیرے بال اور تو نے اس طرح سے کیوں مڑوا دیے؟ وہ کہنے لگی آج میں نے غسل کیا اور دھوپ میں بال خشک کرنے کے لیے میں محل کی چھت پہ چلی گئی، میرا دھیان نہیں رہا تو کہیں دور سے کسی غیر مرد کی نظر میرے بالوں پہ پڑی، میں نے سوچا اب یہ میرے خامد کے دیکھنے کے لائق نہیں رہے، اس لیے اس طرح سے مڑوا دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس وقت شہزادیوں میں بھی یہ غیرت تھی، یہ اسلام تھا، اور آج غریبوں کی بیٹیاں فیشن لباس پہن رہی ہے، پینٹیں پہن رہی ہے، یہ سب کچھ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا کیا دھرا ہے۔ اس نے ہمیں بے حس بنا رکھا ہے، بے غیرت بنا رکھا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اور تم جس راستے میں جا رہی ہو وہ سیدھا جہنم کو جا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جو سیدھا گنبد مصطفیٰ کو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج ہلکے سے دوپٹے سے تمہارا دم گھٹتا ہے، کہتی ہو دوپٹہ اس لیے نہیں لیتی کہ میرا دم گھٹتا ہے۔ اس بھائی کی باتیں تمہیں تب یاد آئیں گی جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی۔ آج ہلکے سے دوپٹے سے تیرا دم گھٹتا ہے، جب 22 گز کے لٹھے میں تجھے لپیٹ کر اور سپرد خاک کر دیا جائے گا، اس وقت تیرا دم کتنا گھٹے گا۔ میں اس دن کے لیے آسائش پیدا کر رہا ہوں، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس ترتیب کو بناؤ جو آقا دے کر رہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کے صحابی تاجر تھے، ملک شام اور یمن کا ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا، یہ تجارتی ٹور تھا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ میرا حکم ہے۔ 2 مہینے کا سامان، ضرورت کی ہر شے میں نے گھر میں جمع کر دی ہے، ڈھیر لگا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ میرے سرتاج ہیں، جب آپ کا حکم ہے تو میں گھر سے کیوں باہر نکلوں گی، اور جب ہر چیز، ضرورت کی ہر شے گھر میں موجود ہے تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خامد بیوی سے وعدہ لے کر چلے گئے، اور جب وہ ملک شام پہنچے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکے سے، وہ خاتون کے مکے سے پیغام آ گیا
تیرا باپ بہت بیمار ہے، قریب المرگ ہے، قریب الموت ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، اپنے باپ کی زیارت کر لو، ملاقات کر لو۔ قربان جائے حضور کی تربیت پر، اس نے حضور کو پیغام بھیجا، بندہ بھیجا حضور کی طرف کہ حضور سے پوچھو میرا خامد کے ساتھ وعدہ ہے، اس کا حکم ہے کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ آقا میرا باپ بیمار ہے، پیغام آیا ہے، ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہو، تو کیا میں اپنے والد کی زیارت کے لیے جا سکتی ہوں؟ امام الانبیاء نے پیغام بھیجا، میری اس بیٹی کو بتاؤ جس نے اپنے رسول سے مشورہ لیا ہے، میری بیٹی اطیعی زوجہ کی کہ مت جا، اپنے خامد کی مان، قربان جائے ان کے ایمان پر، نہ گئی، بندہ واپس بھیج دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر پیغام آیا کہ تیرا باپ مر گیا، وہ چہرہ وہ جسے تکنے سے مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے، وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپنے والا ہے، آؤ آخری دفعہ اپنے باپ کی زیارت کر لو۔ اس خاتون نے پھر حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ آقا میرا باپ مر گیا، کیا میں اس کی زیارت کے لیے جا سکتی ہوں؟ خالد کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ امام الانبیاء نے پھر جواب بھیجا کہ میری اس بیٹی کو بتاؤ جو اپنے رسول سے مشورہ لے رہی ہے، اطیع زوجہ کی، میری بیٹی مت جا۔ خامد کی مان نہ گئی، اس کے والد کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کر دیا گیا۔ پہلے تو وہ پیغام بھیج دی تھی آقا کی طرف، اب امام الانبیاء نے پیغام بھیجا کہ میری اس بیٹی کو خوشخبری دو، میری اس بیٹی کو خوشخبری سناؤ، کیا میری بیٹی تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تیرے والد کی بخشش فرما دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ غلاموں، یہ تو ایک فرد کی بات ہے، عورت اگر چاہے تو ایک فرد تو کیا پورے خاندان کی بخشش کروا سکتی ہے۔ جب ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں تو ایک عورت ایک فرد تو کیا خاندان کی بخشش کروا دیتی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں اس ترتیب کو بناؤ جو حضور ہمیں دے کر گئے، آپ کی تعلیمات کو اپناؤ۔ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں، ایک عظیم فکر نے کہا تھا، اور ویسے بھی یہ ساری خیرات مدینے سے بٹی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، کہ میرے رب کی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جنہیں یہ نعمتیں عطا کی وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں یہ باپ کے قدموں کے تلووں بوسہ لینے کی بات نہیں کر رہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے باپ کے قدموں کے تلوے کو، پاؤں کے نیچے والے حصے کو زندگی میں ایک بار زبان لگا لے، اللہ کی عزت کی قسم اس کا یہ عمل اس کی 10 سال کی زندگی پہ بھاری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
मुस्तफा जिंदगी फजूल है। नारे हैदरी یہ کسی عام مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا. حضرت بابا فریدالدین گنج شکر جیسا کامل ولی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کے طلبے کو صرف زبان لگا لے، اللہ کی عزت کی قسم اس کا یہ عمل اس کی 10 سال کی عبادت کے بھاری ہے. حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث، صبح کلاس شروع ہوئی پڑھانے کے لیے تو 2 طالب علم آپ کے قریب ہوئے، عرض کرنے لگے حضور ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا پہلے ایک بتائے پھر دوسرے کی سنتا ہوں. پہلا عرض کرنے لگا حضور میں نے خواب آپ کے بارے میں دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں، نور چھن رہا ہے. دوسرا طالب علم فوراً بولا، کہنے لگا حضور اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنا خواب بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں، نور چھن رہا ہے، آپ کی ہچکی بن گئی. فرمانے لگے میرے بیٹو اور تم نے سچ دیکھا ہے، کل اس خواب کی تعبیر ہو گئی. میں اپنی والدہ کے کمرے میں گیا، وہ چارپائی پہ سوئی ہوئی تھی، میں نے ان کے قدم دبانے شروع کر دیے تو میری داڑھی نے کئی مرتبہ میری ماں کے قدموں کو چھوا. تو جس بیٹے کے داڑھی اپنی ماں کے قدموں کو چھوئے تو اس میں ہیرے اور موتی نہ چمکے تو کیا چمکے، اس میں نور نہ چھنے تو کیا چھنے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. تاجدار کائنات قبرستان تشریف لے گئے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، جنت سے انعامات اتر رہے ہیں اور قبر والے قبروں سے نکل کر جھولیاں بھر کر انعامات نعمتیں اکٹھی کر رہے ہیں. ڈھیر لگے ہوئے ہیں، عید کا سماں ہے. امام الانبیاء کی نظر ایک عورت پہ پڑی، وہ سونے کے تخت پر مطمئن ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی. امام الانبیاء اس کے قریب تشریف لے گئے، کھڑی ہوئی بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کی. امام الانبیاء نے فرمایا جنت کی نعمتیں اتر رہی ہیں، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، قبروں والے قبروں سے نکل کر نعمتیں اکٹھی کر رہے ہیں. کیا تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں؟ اس نے عرض کیا آقا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں اپنا حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آئی ہوں، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اصال ثواب کرتا رہتا ہے، اس کے اس عمل نے مجھے قبر والوں نے غنی کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا وہ کدھر ہے؟ اس نے عرض کیا آقا وہ مدینے کے بازار میں کھجوریں بیچتا ہے. تاجدار کائنات گھر نہ گئے، اس کے پاس چلے گئے. اس نے بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کی. امام الانبیاء نے فرمایا ماذا تفعل و ماذا تقرأ، اے میرے غلام تو کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے عرض کی آقا کر تو وہی رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کھجوریں تول کر دے رہا ہوں. اور رہی بات پڑھنے کی، ماں نے حافظ قرآن بنایا تھا، ماں فوت ہو گئی، قرآن پڑھتا رہتا ہوں اور اصال ثواب کرتا رہتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا او میرے غلام میرے سینے لگ جا، میں تیری ماں سے مل کے آ رہا ہوں. تیرے اس عمل نے اسے قبر والوں نے غنی کر دیا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق عظمت والدین. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات فرماتے ہیں
کہ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں فریادیوں کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، ٹنکی کا سہارا تلاش کرتا ہے کہ اگر مجھے نہ بچایا گیا تو میں ڈوب جاؤں گا، اسی طرح آقا فرماتے ہیں کہ کچھ میتیں قبروں میں چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں اپنے ماں باپ کی دعا کی، بہن بھائیوں کی دعا کی، دوست احباب کی دعا کی. تو یہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ کیا کریں. اور جو بیٹا ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور بات کہتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو نہ پڑھ سکے، تاجدار کائنات نے ان کی جھولی بھی خالی نہیں رہنے دی. مشکاہ شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احیما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ بقاء، کہ جو بیٹا ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ مطلق فضیلت قبر بیان ہو رہی ہے. اس حدیث میں یہ شرط نہیں، نہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ وہاں جا کر کچھ پڑھے تو پھر اجر ملے گا، اور نہ یہ شرط ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہوں تو تب اجر ملے گا. نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ بیٹا تھا اور وہ ماں باپ ہیں. اور بیچ کون رہا ہے؟ رسول بیچ رہے ہیں، آقا بیچ رہے ہیں. اور وہاں جا کر کیا کرتا؟ زارا قبر ابویہ ہے کہ اگر دونوں فوت ہو گئے ہیں تو دونوں کی، اور اگر ایک فوت ہو گیا ہے تو جا کر ان کی قبر کی مٹی کو ٹک لے. تو آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے ولیوں میں شمار کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کے اور میرے والدین کا مقام ہے کہ وہ کیسے بھی ہو ان کی قبر کی مٹی کو جا کر ٹک لے تو اللہ کا ولی بنتا ہے. اور اگر مدینے جا کر گنبد خضرا کو تک لے تو وہ کیا بنتا ہوگا؟ امام شافعی لکھتے ہیں کہ صاحب گنبد خضرا کا مقام یہ ہے. بعض نے لکھا کہ کئی ہزار نبیوں نے ہجرت کی، لیکن امام شافعی نے لکھا کہ 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، اپنے وطن چھوڑے تھے، آ کر مکے میں آباد ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا رب کا حبیب یہاں پہ پیدا ہوگا. وہ 70,000 نبی ہجرت کر رہے ہیں اس طلب میں، تو انہیں پتا ہے کہ رب کا حبیب یہاں پہ پیدا ہوگا، ہم یہیں پہ آباد ہو جائیں، یہیں پہ مر جائیں، یہیں پہ ہماری قبریں بن جائیں. اور ہو سکتا ہے کسی دن رب کا حبیب ہماری قبروں کے باہر ہی پھیرا لگا جائے. اور امام الانبیاء کی ذکر کی محفل میں آنے والوں ذرا توجہ رکھو کہ ہماری تو قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور پھر بھی ہماری زندگیاں غیر اسلامی. آج ہماری بہنیں، بہو بیٹیاں ننگا جسم لے کر بازاروں کی زینت بن رہے ہیں. اس پر بھرپور سوچنے کی ضرورت ہے. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، مفتی پاکستان ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبیہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے اور آپ کے مرتبات کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.